بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکثر دوست یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، ڈرپ لگوانا یہ جائز ہے؟ تو میرے دوستو اس مسئلے کو بھی ہم ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں۔ اب روزے کی حالت میں ہم گولی کھا نہیں سکتے، کیپسول کھا نہیں سکتے، اچانک کوئی بیماری ایسی آ گئی کہ اب اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا آپ کو ڈرپ لگوانا پڑے گی روزے کی حالت میں، یا آپ کو رگ کے اندر، وین کے اندر ٹیکا لگوانا پڑے گا۔ تو اس کی حضرات علماء کرام نے اجازت دی ہے، کیونکہ اس دوا کے ذریعے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھیں، جو دوا براہ راست معدے میں پہنچائی جائے، براہ راست اگر آپ انجیکشن لگا کر براہ راست معدے میں اسے پہنچائیں گے نا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے منہ کے ذریعے سے خوراک کھانے سے، منہ کے ذریعے سے دوائی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی اگر دوائی کو براہ راست معدے تک پہنچایا جائے انجیکشن کے ذریعے سے، یا نالی کے ذریعے سے براہ راست اس دوا کو معدے تک پہنچایا جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر انجیکشن جو ہے وہ گوشت میں لگوایا جائے، یا انجیکشن جو ہے وہ وین کے اندر لگوایا جائے، رگ میں لگوایا جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان صورتوں میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے جو ہے وہ ڈرپ لگوائی جائے۔ تو اس کے بارے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ ہم اگر انجیکشن لگوائیں یا ڈرپ لگوائیں رگ کے اندر، تو یہ دوائی کہاں پر جائے گی؟ خون کے اندر جائے گی، اور یہ خون جب سرکولیشن کرے گا، سرکولیٹ ہوگا پورے جسم میں، تو پھر اس کے ذریعے سے جہاں پر جو تکلیف ہوگی تو اس کے لیے اللہ رب العزت اسے شفا بنا دیں گے۔ لیکن یہ جو ہمارا انجیکشن ہے، یہ براہ راست چونکہ یہ خون کے اندر لگا ہے، تو یہ براہ راست اس کا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو انجیکشن لگوانا، ڈرپ لگوانا، یہ بھی شدید مجبوری کی حالت میں ہے۔ ایک آدمی اگر برداشت کر سکتا ہو تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ انجیکشن بھی نہ لگوائے، وہ برداشت کر لے۔ لیکن اگر تکلیف برداشت سے باہر ہے اور اسے انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ جائے، تو ایسا آدمی انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ بعض اوقات آدمی انجیکشن لگواتا ہے قوت حاصل کرنے کے لیے، طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے۔ تو اس میں بھی حضرات نے یہی بات فرمائی ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ، شدید ضرورت کے بغیر طاقت کا انجیکشن بھی نہیں لگوانا چاہیے۔ ایک آدمی کو شوگر کی تکلیف ہے، اب اس کا جسم جو ہے وہ ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا جی آپ ایسے کریں، طاقت کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، آپ کی طبیعت کچھ برقرار ہو جائے گی۔ تو اس نے طاقت کا انجیکشن لگوا لیا۔ لیکن اسے بھی عادت نہیں بنانا۔ جس نے بلا ضرورت صرف اور صرف قوت حاصل کرنے کے لیے طاقت کا انجیکشن لگوا لیا، تو میرے دوستو اس سے بھی اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ شدید ضرورت کی حالت میں لگوایا جا سکتا ہے، اور صرف اور صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھ لیں انتہائی مختصر انداز میں۔ جتنی بھی شریعت ہے، جتنا بھی دین ہے، اس کی میرے دوستو 4 بنیادیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم مسائل آپ کو بتاتے ہیں۔ کوئی بھی ضرورت درپیش ہو تو حضرات علماء کرام نے سب سے پہلے قرآن کریم میں اس مسئلے کو تلاش کیا ہے۔ اب اگر قرآن کریم میں وہ مسئلہ مل گیا تو اب کسی حدیث پاک کی بھی ضرورت نہیں۔ جہاں پر قرآن کریم خاموش ہے، تو میں نے یہاں پر درس میں بتایا تھا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، یہ بھی وحی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن ان کی تلاوت قرآن کی طرح نہیں کی جاتی۔ تو جو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، تو وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔
تو جو مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ملتا وہ کس سے دیکھا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قرآن پاک بھی خاموش ہے، احادیث بھی خاموش ہیں، حضرات صحابہ کرام نے بیٹھ کے مشورہ کیا، سوچا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ شاگردوں نے بیٹھ کے ایک مسئلے کا حل نکال دیا، اسے کہا جاتا ہے اجماع امت۔ تو یہ بھی شرعی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے مسائل ہیں اس دور میں اور اس دور میں بھی جو مسائل قیاسی کہلاتے ہیں، کہ ایک مسئلے کا قرآن کریم میں کوئی حل موجود نہیں۔ حل موجود نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں تو ہر چیز کا حل ہے، مراد یہ کہ اس کی تفصیل موجود نہیں، وہاں پہ رہنمائی مل رہی ہے، تفصیل نہیں ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا سود حرام ہے، اب تفصیل قرآن پاک میں ہے نہیں۔ جو احادیث مبارکہ ہے ان میں بھی جو تفصیل بتائی گئی ہے تو ایک اصول کے مطابق، آگے فقہائے امت نے اس کی تفصیل پہ کتابیں لکھی، جبکہ وہ ساری تفاصیل احادیث میں موجود نہیں، لیکن ان کی رہنمائی موجود ہے، آگے جو اس کی جزیات ہیں وہ علماء کرام نے نکالی۔ اسی طریقے سے اس دور میں ہزاروں ایسے مسائل ہیں جنہیں قیاسی مسائل کہا جاتا ہے۔ علماء غور و فکر کر کے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے، کوئی نہ کوئی جزی تلاش کر کے پھر مسئلہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ٹیکے کا مسئلہ، ڈرپ کا مسئلہ بھی اسی میں سے ہے، یہ ایک قیاسی مسئلہ ہے۔ اب ضرورت شدیدہ ہے، بندہ پریشان ہے، تڑف رہا ہے، گولی کھا نہیں سکتا، روزہ رکھا ہوا روزہ توڑتا نہیں، اب انجیکشن نہ لگوائے تو کیا کرے گا وہ؟ اب یہ مسئلہ اس کو قیاس کیا کس چیز پر کہ آدمی کو سانپ نے ڈس لیا، پورے جسم میں زہر پھیل گیا، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بچھو نے ڈس لیا، زہر پھیل گیا، بھیڑ نے کاٹ لیا، زہر پھیل گیا، روزہ ٹوٹتا ہے؟ چونکہ یہ خون کے اندر زہر نے سرایت کیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کر گیا۔ اسی طرح یہ دوائی بھی خون کے ذریعے سے، جب خون سرکولیٹ ہوتا ہے تو فوراً یہ پورے جسم میں پہنچتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، یہ کوئی مختصر سی تفصیل تھی انجیکشن کے حوالے سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سارے دین پر ویسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے ہاں مطلوب اور مقصود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔